وبه نستعين وهو خير معين۔ روایت میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، السلام علیکم، ان اللہ حرم المیتۃ من کل شیء، اللہ نے میتہ کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی آ کر مستشکل اشکال کرتا ہے کہ آپ نے اسی حرمہ کے لفظ کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ روایت تو بہت لمبی تھی، اس روایت میں یہ تھا کہ اگر چوہا روغن میں گر کر مر جائے تو اس وقت اس روغن سے اجتناب کرنا ہے۔ راوی نے کہا کہ کیا میں اتنے چھوٹے سے چوہے کی وجہ سے اتنا سارا گھی پھینک دوں؟ چوہے کی کیا حیثیت ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ چوہے کی حیثیت کی بات نہیں ہے، کہ تمہارا دین اس سے جانچا جاتا ہے، دین کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ کون کتنی دین کی رعایت کرنے والا ہے، چوہے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ یہ امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اور پھر استدلال کے طور پر آخر میں امام علیہ السلام نے کہا ان اللہ حرم المیتۃ من کل شیء، اللہ نے حرام کرا دیا میتہ کو ہر چیز سے۔ تو صرف یہ آخری لفظ حرمہ کو کیوں آپ نے پکڑ لیا؟ حرمہ کے لفظ کو اگر مد نظر رکھا جاتا ہے تو آپ دو مقدمے کے تحت استدلال کو رد کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ حرام اس کو نجس ذکر نہیں کیا گیا، حرام کو ذکر کیا گیا، اور یہ حرام اور نجس کے لفظ میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر ظہور روایت حرام ہے، حرام سے نجاست کا معنی لینا مشکل ہے، ظاہر ہی ہے۔ دوسرا مقدمہ آپ کا یہ تھا کہ حرمت کا ملاقی حرام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نجاست کا ملاقی نجس ہونا ضروری ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ملازمہ ہے نجاست میں، ملازمہ نہیں ہے حرام، کیونکہ چھپکلی حرام ہے، اس سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے گیلی بھی تو وہ ملاقی حرام نہیں ہوگا، کیونکہ چھپکلی خود کھانا حرام ہے، لیکن چھپکلی سے جو لگ جائے وہ چیز کھانا جو کہ حرام تھوڑی ہو۔ تو چھپکلی حرام ہے خود کھانا ہے نہیں، لیکن چھپکلی سے ملاقی چیز کا کھانا کوئی حرام نہیں ہے۔ وہ مچھلی جو چھلکے والی نہیں ہوتی ہے وہ حرام ہے، اس کے ساتھ جو جھینگے اور چھلکے والی مچھلیاں ہوتی وہ ملاقی تھوڑی کوئی حرام ہوا کرتی، خالی وہ بغیر چھلکے کی مچھلی حرام ہے۔ چھلکے والی مچھلی جو ملاقی ہو کیوں حرام ہوگی؟ یا جھینگے جو ہے وہ کیوں حرام ہوں گے مثلا؟ تو بات یہ کہ حرام کا ملاقی حرام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ملازمہ نہیں ہے، لیکن نجس کا ملاقی نجس ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حرام کو
حرام ہی کے معنی میں لیا جائے، نجاست کے معنی میں نہ لیا جائے۔ ظہور روایت بھی یہی ہے امام علیہ السلام کی روایت میں، ان اللہ حرم المیتۃ من کل شیء، اس لفظ سے ظہور روایت یہ کہ حرما سے حرام ہی امام علیہ السلام نے ارادہ لیا ہے۔ نجس کا معنی ہم نکالیں تو خلاف ظاہر ہے، یہ نہیں، ہاں کوئی ایسی دلیل یا قرینہ بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم حمل کریں حرما کو نجاست پر۔ تو یہاں پر جب ایسا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرما کی وجہ سے چونکہ چوہے کا مردار حرام تھا تو اس چوہے کے مردار حرام ہونے کے نتیجے میں روغن بھی حرام ہو گیا، چونکہ روغن ملاقی چوہا ہے، وہ بھی حرام ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ملاقی کا نجس، ہاں نجاست کو مانے ایک الگ مسئلہ ہے، اگر چوہے کو نجس مانے اور اس کے نتیجے میں روغن بھی نجس ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے حرما کا لفظ استعمال کیا، نجسا کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے۔ تو آپ کیسے آغا شیخ انصاری کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے آپ ملاقی حرام کو حرام ثابت کر رہے ہیں؟ یہ اشکال تھا آغا شیخ مرتضی انصاری پر۔ تو شیخ مرتضی انصاری پلٹ کر کہتے ہیں اب لفظ حرما کو پکڑ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ روایتیں تو بہت ساری گفتگو تھی، یعنی کہتے ہیں اس لیے ہم حرما کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نقطہ مد نظر رکھا جائے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ساری گفتگو اسی تعلیل امام کے گرد گھوم رہی ہے، ساری گفتگو جو ہے روایت میں اسی تعلیل امام کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے کسی بھی مطلب کو ہمیں تطبیق کرنا تو تعلیل پر تطبیق کرنا پڑے گا، نہیں کہ تعلیل کو گھما کر کے اپنی مرضی سے جو لانا اس مورد پر تطبیق کر دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ محور گفتگو کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بقول آغا مدرس وہ کہا کرتے تھے کہ فعل عامل اس کے 11 معمولات ہوا کرتے ہیں، لیکن خالی فعل و فاعل کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے فعل و فاعل کے علاوہ جو دوسرے اور معمولات وجود میں آئے، اصل میں گفتگو اسی دوسرے معمولات کے گرد گھما کرتی ہے، فعل و فاعل کے گرد نہیں گھما کرتی اصل میں۔ مثلا جاء زید یوم الجمعۃ، تو یوم جمعہ اصل محور ہوتا ہے کہ یوم جمعہ کے دن زید آیا مثلا، تو اصل محور گفتگو کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یا ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے، تو ادب محور گفتگو ہے اصل میں، فعل و فاعل اصل مد نظر نہیں ہوتا ہے، معمولات جو فعل و فاعل کے علاوہ ہوتے ہیں جو کلام میں آتے ہیں وہ اصل میں محور گفتگو ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اصل محور گفتگو وہی تعلیل ہے، اور تعلیل میں امام علیہ السلام نے حرما کا لفظ کو استعمال کیا ہے، اس لیے تعلیل کے گرد ہماری تطبیق تعویل کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ تعویل کو گھما کر کے ہم اپنے مطلب پر تطبیق کرنے لگ جائیں۔ تعویل کو گھمائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تعویل کو گھمانے کا مطلب ہے کہ حرما کے لفظ کو نجسا کے معنی میں لے لیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تعویل کو گھما رہے ہیں۔
ہمیں کسی بھی طریقے سے تعویل کے مطابق ڈھل کر کے اپنے آپ کو تعویل کے مطابق ڈھالنا ہے، نہیں کہ تعویل کو ہم اپنے مطلب کے مطابق ڈھال دیں. ہمیشہ جو محور ہوا کرتا اس کے مطابق ہماری اپنی مثال اور مورد کو تعویل و محور کے مطابق تطبیق کیا جاتا ہے، نہ کہ تطبیق جو ہے محور کو ہم اپنی مرضی سے تطبیق کر لیں. اس کی مثال جو بہت آسان ہے کہ قرآن مجید آ رہا ہے تو ہمیں اپنے عمل کو قرآن مجید پر تطبیق کرنا ہے، نہیں کہ قرآن مجید کو ہم اپنے عمل اور اپنے عقیدے پر تطبیق کرنے لگیں. جو ہم نے عقیدہ بنایا ہوا بس قرآن کو اسی پر جو تعویل کرنے لگ جائیں، یہ جو ہے غلط ہے. ہمیں اپنے آپ کو قرآن میں ڈھالنا ہے، نہیں کہ قرآن کو اپنے مطلب میں ڈھال دینا ہے. جو ہے یہ ہمیشہ محور کو جو مد نظر رکھنا ہے. محور ہمارا قرآن مجید ہے تو ہم اپنے آپ کو قرآن مجید پر ڈھالیں گے، نہیں کہ قرآن مجید کو اپنے عقیدے کے مطابق ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ وہابیت کا سارا کام یہی ہے. وہابیت کا پورا فوکس یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ موڑ کے جو اپنے عقیدے پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، پوری امت اسلامیہ کو گمراہ کر رہے ہیں. تو آغا مدرس بھی کہا کرتے ہیں، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ محور جو چیز ہے اس کو مد نظر کلام میں رکھا جاتا ہے. جی صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ آغاز سید جواد نقوی کا استدلال ہے، لیکن وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ اس سے مجھے وہ سعودی عرب والا واقعہ یاد آ جاتا ہے. آپ کو سعودی عرب والا واقعہ یاد ہوگا. سعودی عرب میں جب آغا محسن الحکیم طباطبائی علیہ رحمہ حج کے لیے نجف اشرف سے پہنچے، ان کا بالکل پریسیڈنٹ کی طرح استقبال کیا گیا. سب پتہ تھا کہ یہ بڑی شخصیت ہے نا، اور بادشاہی محل میں ٹھہرایا گیا اور مہمان خصوصی رکھا گیا، اور ان سے درخواست کی گئی کہ جتنے عرصے آپ مکہ معظمہ میں تشریف رکھتے ہیں آپ خانہ کعبہ کی امام جماعت کرائیں اور آپ کے علم سے لوگ استفادہ کریں. اس زمانے میں اتنا تعصب نہیں تھا، آج کل بہت بڑھ گیا ہے. تو اس وقت جو ہے سارے مفتی سعودی عرب کے آغا محسن حکیم طباطبائی کے پاس ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور بڑی بڑی شخصیات جتنی بھی جو ہے سعودی عرب کی تھی وہ آغا محسن حکیم طباطبائی سے ملنے کے لیے آئی. اس میں وہاں کا مفتی اعظم جس کا نام بن باز تھا وہ بھی ملنے کے لیے آیا. اتفاق سے وہ بن باز نابینا ہو چکا تھا، واقعہ یاد آ گیا ہوگا. اس نے آ کر گفتگو کے دوران کہا آغا محسن حکیم طباطبائی سے کہ آپ لوگ بہت شیعہ عجیب لوگ ہیں، قرآن کی آیت کو تعویل کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے ظاہری معنی کو بدل دیا کرتے ہیں. تو اس وقت آغا محسن حکیم طباطبائی نے جو جواب دیا تھا وہی سید جواد نقوی کو بھی جواب ہے. آغا محسن حکیم طباطبائی نے کہا اگر میں جو ہے یہ قرآن کی آیات کو مسلمات کے ذریعے سے تعویل نہ کروں تو پھر مجھے تمہیں بھی آخرت میں اندھا اور گمراہوں میں شمار کرنا پڑے گا. اور قرآن کی آیت پڑھی تھی من کان اعمی فی الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہوں میں سے شمار ہوگا. قرآن کی آیت موجود ہے. تو آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ نابینا تھا خود ہی، تو چپ ہو گیا، بند ہوگی بولتی. تو ہم لوگ
جو مسلمات روایات اور تمام فقہا کے نزدیک جو مسلمات ہوتے جو شریعت میں بالکل پکی چیز ہے اس کے ذریعے سے تعویل کرتے ہیں. جیسے قرآن کا جسم، قرآن نے جو ہے وہ جو ویسے تو ہمارے وہاں مسلم ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا جاء ربک والملک صفا صفا، کہ پروردگار روز قیامت آئے گا اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ تو بتا رہا ہے کہ اللہ کا جسم ہے تبھی آئے گا نا. تو یہ تعویل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو مسلمات کے مطلب ہے کہ اس کے اندر تعویلات ہونا ضروری ہے، ورنہ تو جو ہے وہ سارا نظام ہی دارم برہم ہو جائے گا. ہم مسلمات کی تو وہاں بھی حضرات مسلمات کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے جیسا چاہے ایسا ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا کر دیتے ہیں. تو غلط سلط انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان اللہ حرم المیتۃ من کل شیء، اس میں لفظ حرام کو چونکہ مد نظر رکھا گیا، اس لیے حرام محور گفتگو ہے. اور اس کی بنیاد پر شیخ مرتضیٰ انصاری سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حرمہ کی بنیاد پر کیسے چوہا میتہ حرام ہونے کے نتیجے میں اس کے روغن کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ ملاقی حرام ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ملاقی حرام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ملاقی نجس ہونا ضروری ہے. اور حرمہ میں نجسہ نہیں لیا ہے، حرمہ میں حرام ہی کا معنی کیا ہے. ظہور روایت کی تو آپ کیسے جو ہے ملاقی کو اس روایت کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ملاقی بھی حرام ہوگا. یہ تھا اشکال آغا شیخ مرتضیٰ انصاری پر. تو پھر آ کر اشکال کرتے ہیں کہ آپ پھر اس روایت میں روغن کو حرام سمجھتے ہیں حرمہ کے لفظ کو باقی رکھتے ہوئے، تو آپ کس بنیاد پر حرام قرار دے رہے ہیں؟ کہ ہاں ہم حرام قرار دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ جب چوہا روغن میں گر جاتا ہے اور کچھ عرصے وہاں پر رہتا ہے تو اس کے اجزاء پورے روغن میں پھیل جاتے ہیں، اور اجزاء چونکہ اس کے روغن کے اندر پھیل جاتے ہیں، اسے چوہا جس طرح حرام ہے کھانا، اس طریقے سے اس کے اجزاء کو کھانا بھی حرام ہوتا ہے. اس لیے روغن کھانا بھی حرام ہوتا ہے. ہم ملاقی کے نتیجے میں نہیں لے رہے ہیں، خود اجزاء کے کھانے کے نتیجے میں لے رہے ہیں. اس کے اثر کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے. آپ نے ملاقی کی وجہ سے نجس مانا، ہم نے اجزاء کی وجہ سے نجس مانا، دونوں میں بہت فرق ہے. بس اس لیے جو ہے آپ ملاقی نجاست سے نجس آیا کرتا ہے، لیکن ملاقی حرام سے حرام نہیں آتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں، کوئی ملازمہ نہیں ہے. اور آپ نے ملازمے کی بنیاد پر ثابت کیا کہ یہ حرام ہے چوہا، اس لیے اس کا ملاقی بھی جو ہے حرام ہونا چاہیے. تو ملاقی سے تو جو ہے نجس حرام ثابت نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ اور یہاں پر باقی رہ گیا. اس بیان میں ایک مبعد ہے، اور وہ مبعد یہ ہے
کہ جو روغن اس میں چوہا گر کر کے مر گیا ہے اور اس کے اجزاء متفرق ہو گئے ہیں، اگر ملاقی کی بنیاد پر حلال بھی ہوتا، ملاقی کی بنیاد پر حلال بھی ہوتا تو شاید تنفر طبیعت نفس انسانی کہ جس میں چوہا گر جائے، انسان کی طبیعت اس سے نفرت کیا کرتی ہے اور اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے اس کو کھانے سے پرہیز کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ حرام کی منزلت پر پہنچے۔ تو آیا سوال کو تنفر طبیعت پر حمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام نے تنفر کی وجہ سے حرما کہا ہو، کہتے نہیں، تنفر پر حمل نہیں کیا جا سکتا، حرما کو اسی حرام شرعی کے معنی میں لینا پڑے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں غربت اتنی زیادہ تھی کہ وہ غربت کے نتیجے میں بڑی بڑی چیزوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ کھجور کی گٹھلیاں کھا کر کے بھی گزارا کرتے تھے۔ اس سے آپ کو ایک لفظ دکھانا ہے کہ اس زمانے میں کتنی غربت تھی اور کیسا جو ہے وہ چیزوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ یہی ہے جملہ راوی کا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے چھوٹے چوہے کی خاطر اتنا بڑا جو ہے وہ روغن کا جو ہے ڈبہ چھوڑ دوں مثلا، یعنی اس کی نگاہ میں روغن بہت اہمیت رکھتا تھا اور کہا اتنی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے جو ہے میں اتنے بڑے ڈبے روغن کو چھوڑ دوں یا نہیں۔ اس کا مطلب وہ تنفر کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا تھا، تنفر کی وجہ بلکہ امام منع بھی کر رہے پھر بھی کر رہے کہ بھائی اتنے چھوٹے سے چوہے کی وجہ سے پورے روغن کا ڈبہ چھوڑ دوں یا نہیں۔ تو اس کا تنفر والا مسئلہ نہیں تھا وہاں پر، بلکہ وہاں پر امام علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کے لیے بچنا واجب ہو گیا تھا، ورنہ تنفر کا مسئلہ ہوتا تو وہ کبھی نہیں چھوڑتا، اتنی چھوٹی چیز کی وجہ سے جو میں کیا اتنے بڑے روغن کے ڈبے کو چھوڑ دوں یا نہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے نزدیک جو ہے روغن کی بڑی اہمیت تھی یعنی، لیکن کیا کریں، امام علیہ السلام نے کہا یہ چوہے کی بات نہیں ہے، آپ کے اپنے دین کی بات ہے کہ آپ کا دین جو ہے اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں کہ چوہے کی بات ہے، چھوٹے چوہے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اللہ نے جو حکم بھیجا ہے کہ مردار والی چیز جو ہے اس سے اجتناب کریں، آپ اگر اس کو اجتناب نہیں کریں گے تو آپ اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کو ضعیف کر رہے ہیں۔ تو بتا رہا ہے کہ کھانے کو تیار تھا وہ، بالکل تنفر والا مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پر، اس کے اندر اس روغن کی بڑی اہمیت تھی، یہ کہتے چھوٹے سے چوہے کی خاطر میں سارا روغن کا ڈبہ چھوڑ دوں یعنی۔ ہاں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تنفر والا مسئلہ نہیں تھا وہاں پر حرام شرعی والا مسئلہ تھا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ دین کا مسئلہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تنفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے کہ تم اپنے دین کو ضعیف کر رہے ہو، تم اپنے دین کو جو ہے وہ حقیر قرار دے رہے ہو، یہ بتا رہا ہے کہ دینی مسئلہ تھا اور تنفر والا مسئلہ نہیں تھا، اور وہ تنفر کے مسئلے کی وجہ سے ہوتا تو کبھی روغن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا،
وہ تو اسی روغن کو کھا لیتے کہ تنفر ہوتا رہے، اس کو تو تنفر لگا ہی نہیں بالکل اصلا. اس روایت کے اندر ایسا جو نقشہ دکھایا کہ اس کو تنفر کا تصور ہی نہیں آ رہا اس کو تو، وہ بلکہ تعجب کر رہے کہ اتنے چھوٹے سے چوہے کے میں اتنا بڑا روغن کا ڈبہ چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو ہے بتا رہا ہے کہ تنفر کا تصور ہی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا. اس کے اندر تو خالی دین کی ایسے پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے کھانا جائز ہے یا جائز نہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے چھوٹے سے چوہے کا مسئلہ نہیں. صلی اللہ علیہ